السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے فقر اور تنگدستی کو دور کرنے کا نبوی نسخہ اور رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ کہ اللہ اے نبی کہہ دے کہ تیرے رب کی عطا ہے، جو تجھے مانتے ہیں انہیں بھی رزق دیتا ہے، جو تجھے نہیں مانتے جو تیرے نافرمان ہیں اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ سورج نکلتا ہے اس کی روشنی سے مشرک بھی اور مسلمان بھی سب۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مسلمان کہے کہ کافروں کو رزق کیوں دیا جا رہا ہے، یا کافر کہے مسلمانوں کو رزق کیوں دیا جا رہا ہے، تو کہا یہ وہ رب ہے جس کا کام کوئی روک نہ سکے، اتنی بڑی طاقت والا خدا ہے۔ تنگدستی دور کرنے کا نبوی نسخہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا الدنیا ادبرت انی، دنیا نے میری طرف سے پیٹھ پھیر لی ہے اور منہ بھی پھیر لیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ ملائکہ کی نماز ہے اور اللہ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے اس سے تو کیوں غافل ہو گیا ہے؟ اسی کے صدقے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنہ عرشہ و مداد کلماتہ، اور مختصر بھی پڑھ سکتے ہو سبحان اللہ رب العالمین۔ جتنی جو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہو اس کی تسبیح کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب رزق میں وسعت اور برکت کی خواہش تو رکھتے ہیں، مگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں رزق کے اسباب سے نہیں جانتے کہ اللہ نے رزق کے کون سے ذرائع بتائے ہیں۔ پیارے نبی کی دعا تھی اللہم سہل لنا رزق ابوابک، اے اللہ رزق کے دروازوں تک رسائی آسان فرما۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے مقرر کیے ہیں، پھر ان رزق کے دروازوں کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ رزق کا پہلا دروازہ نماز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اس بندے کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، دن کی مشکلات جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں، بندے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور وہ دنیا کی ہر نعمت دولت ہر چیز ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ نماز ہر دل کا بوجھ، ہر تکلیف اور ہر مشکل کا علاج ہے۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ قرآن کریم میں، قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں بتا رہی ہوں کہ رزق کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ نوح کی آیت میں جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ آسمان سے تم پر رحمت کی بارش برسائے گا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، اور اس دنیا ہی میں تمہارے لیے اللہ جنت بنا دے گا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے رزق میں وسعت اور برکت ہوتی ہے۔ علماء اسی وجہ سے نماز استسقاء میں سورۃ نوح کی 9، 10، 11 آیات جو تھے وہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نماز استسقاء کے لیے ممبر پر تشریف لائے اور یہ 3 آیات پڑھ کر ممبر سے اتر آئے اور کہا کہ میں نے بارش کو ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسمان میں ہیں جن سے بارش زمین پر اترتی ہے۔ حضرت حسن بصری کے متعلق بھی روایت ہے کہ ان سے آ کر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے بھی یہ نسخہ بتایا۔ ایک شخص نے آ کر فکر و فاقہ کی شکایت کی، ایک شخص نے آ کر باغ کے خشک ہونے کی شکایت کی تو آپ نے اسے بھی یہی فرمایا اللہ سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو۔ ایک شخص نے شکایت کی میرے گھر اولاد نہیں، آپ نے اسے بھی یہی کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو۔ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سب کو صرف ایک ہی نسخہ بتایا ہے تو آپ نے سورۃ نوح کی آیت 9، 10 اور 11 کی تلاوت کی اور فرمایا میں نے اپنے بات سے یہ بات نہیں کہی، یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ رب العزت نے بتایا ہے۔ یعنی اللہ نے جو تکلیف یا مصیبت آئی اس کے علاج بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر مشکل کا علاج جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تیسرا دروازہ تقویٰ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تقویٰ جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا، یعنی جو شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، نماز پڑھتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص متقی ہے۔ حالانکہ تقویٰ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے وہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ سورۃ طلاق کی آیت ہے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ ان آیات کا پڑھنا رزق کی فراخی کا باعث بنتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ، تو اللہ اس کے لیے ہر راستہ جو ہے وہ نکال دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جب ایک مسلمان اللہ پر توکل کرتا ہے جیسے کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اسے اس طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ حصول رزق کے لیے محنت اور کوشش کرنا جائز ہے۔ پرندے بھی گھونسلوں سے رزق کے لیے انہیں بھی گھونسلوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے۔ جب وہ توکل کرتا ہے انسان تو وہ اپنا ایک بہترین کارساز یعنی اللہ کو اپنا وکیل بناتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے مجھے رب مانا، یعنی اس نے یہ مانا کہ رزق کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور رزق دینے والا وہی ہے، تو اللہ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ ان اللہ یحب المتقین وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اگلا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ دن رات مسجد میں بیٹھے رہیں، نماز تسبیح قرآن پڑھتے رہیں اور حصول رزق کے لیے کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اہل ایمان جن کے دل ایمان اور ہدایت سے کے نور سے روشن ہوتے ہیں، جنہیں تجارت خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اے آدم کے بیٹے، تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر، میں تیرے سینے کو تمانگری سے بھر دوں گا اور تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا۔ یہ حدیث ہے ترمذی، ابن ماجہ۔ بار بار حج اور عمرہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پے در پے عمرے کیا کرو، بے شک یہ دونوں حج اور عمرے فقر غریبی کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی۔ یعنی بار بار کتنی جگہ سیر کرنے جاتے تو کیوں نہیں اپنے بچوں کو ہر سال حج اور عمرے کے لیے لے کر جایا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو
اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ قرآن پاک کی ارشاد ہے وآتی ذی القربی حقہ، قرابت داروں کو اس کا حق دو، یعنی جو رحم کے رشتے ہیں ان کو جوڑنا۔ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑو، اور پھر اللہ کی رحمت اور اس کی طلبگار ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں تمہارے مال میں ان کا حصہ رکھا ہے، اور جس کی اسلام میں بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اور پھر ہے 8واں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے وہ اس کا جزا خیر 10 گنا اجر دے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ملے گا۔ دنیا میں مختلف شکلوں میں ملے گا، جس کی ایک شکل رزق کی کشادگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اولاد آدم، اللہ کا ارشاد ہے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔